اور وہ دعوت اسلامی کا جاہل مبلغ جسے الیاس قادری کہتے ہیں، میں نے جاہل اپنے آپ سے نہیں کہا ہے، علامہ شاہ احمد نورانی جو دعوت اسلامی کے بانی تھے، علامہ شفیع کاڑوی جو دعوت اسلامی کے بانی تھے، علامہ اور بہت سارے علماء کرام جن کے نام اسماء اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہیں، انہوں نے مجھ سے خود بتایا۔ میں نے ان سے پوچھا دعوت اسلامی کے تعلق سے، حضرت کیا ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، وہ کون ہے؟ تو علامہ شاہ احمد نورانی نے فرمایا تھا، اللہ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے اور ان کی قبر کو گلزار جنت بنا دے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم تمام سنی علماء نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں جماعت اسلامی کا بڑا زور بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اس زور کو توڑنے کے لیے اور سنیت کو بچانے کے لیے ہم نے دعوت اسلامی کا ہمارا ذہن بنا، تو ہم نے ایک جماعت قائم کی، اور یہ الیاس جو جاہل آدمی تھے، ان کے نام سے سارے علماء کو ایک کتاب مرتب کرنے کا حکم دیا گیا، اور سب کو عنوانات دیے گئے، سب نے عنوانات مرتب کر کے، اور اس کا کیا نام ہے، فیضان سنت نام سے وہ کتاب مرتب کی گئی اور ان کے نام سے اسے چھاپا گیا۔ اور یہ بڑے بھولے بھالے سیدھے سادے لگتے تھے دیکھنے میں، علماء کے بڑے فرما بردار تھے، علماء کے بڑے فرما بردار تھے، اس لیے سوچا گیا کہ ایک نیک سیدھا سادہ آدمی ہے، دین کی تبلیغ کرے گا، اور یہ کتاب ہی ہے، اس کے ذریعے سے دین کی خدمت ہوگی، جماعت اسلامی کا زور کچھ تو ٹوٹے گا۔ علامہ شاہ احمد نورانی رحمہ نے بڑے کرب سے مجھ سے فرمایا تھا کہ حضرت جب انہیں دعوت اسلامی کا امیر بنا دیا گیا تو اس شخص نے اس انداز سے اپنا گرگٹ کی طرح رنگ بدلا کہ اپنے تمام متبعین کو جو دعوت اسلامی سے متعلق ہوئے تھے، اس کے ممبر بنے تھے، سب کو تمام پاکستان کے سارے علماء سے متنفر کرنا شروع کیا، اور ایسا خوبصورت انداز اپنایا اور یہ ذہن دیا کہ پاکستان میں اگر کسی کی دستبوسی کی جا سکتی ہے، کوئی اس لائق ہے کہ جس کی دستبوسی کی جائے، کوئی اس لائق ہے کہ جس کے ہاتھوں پر بیعت کی جائے، تو وہ صرف اور صرف الیاس قادری ہیں، باقی کوئی اس لائق نہیں۔ اور یہ ماحول اس طرح بگڑا، اس طرح سے کہ ان کا دعوت اسلامی کا ایک گروپ بن گیا، تمام علماء ان سے کٹ گئے، بیزار ہو گئے، اور سارے علماء ان پر لعنت ملامت کر رہے ہیں۔ پاکستان کے علماء کی بات بتا رہا ہوں، جنہوں نے مجھ سے خود بات کی، جامعہ نیبیہ کا پورا اسٹاف آیا، محدث آئے، علماء آئے، مفتی آئے میرے پاس، اور مجھے پوری ڈیٹیل سے بتایا ان کی پوری روداد، علامہ شاہ احمد نورانی مجھے بتا ہی چکے۔ ان کی جہالت اور بے ادبی کی انتہا میں بتاؤں، بات آ گئی ہے تو سن لیں، میرا ارادہ نہیں تھا، میں تو یہ بولنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن وہاں چونکہ وہ اس فتنے کا وہ بانی ہے، فتنہ معاویہ کا وہ بانی ہے، اس نے جو ہے، اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اسے پہچان لیں، جان لیں۔ علامہ اظہری صاحب علیہ رحمہ نے بلا وجہ کفر کا فتویٰ نہیں دیا تھا اس پر۔ ہندوستان کے جن علماء نے دعوت اسلامی پر کفر کا فتویٰ دیا تھا، بیجا نہیں دیا تھا۔ نمونے سن لیجئے جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اپنے ایمان پر، اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کے اپنے ایمان سے پوچھئے کیا یہ حق ہے، کیا یہ ایمان والے کا انداز ہو سکتا ہے؟ ان کے متبعین اپنے ساتھیوں کو جب انہیں مخاطب کرنا ہوتا ہے تو محمد محمد کہہ کے پکارتے ہیں، محمد کہہ کے پکارتے ہیں، حتیٰ کہ جب انہیں باتھ روم جانا ہوتا ہے تو مدینہ کہتے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے، اپنے کانوں سے سنا ہے، جانا ہے باتھ روم، مدینہ مدینہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ غیرت ایمانی کہاں چلی گئی ہے؟ کیا یہ ایمان ہے؟ پین پر
मोनोग्राम मदीने तैयबा का गुंबद खजरा का मोनोग्राम बना के 24 घंटा लगा के रखना, नालैन शरीफ का मोनोग्राम सीने पर और पगड़ी पर लगा के रखना और उसी कंडीशन में फ्लैश बाथरूम में जाना। यहां तक आपको बताऊं कि इंतहा ये कर दिया कि दावत इस्लामी वालों ने कुरान अजीम की तबात कराई अपने तौर पर और कुरान अजीम के सरे वरक पर नालैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर छापी। मैंने अपनी आंखों से देखा, यकीनन नालैन मुस्तफ़ा की बड़ी अजमत है। उसकी अजमत का हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। उसकी अजमत पर हमारे दिलो जान और ईमान सब कुर्बान नालैन मुस्तफ़ा की अजमत पर। लेकिन नालैन बहरहाल नालैन है और कुरान बहरहाल कुरान है।